بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ محنت اور خودداری دو ایسے الفاظ جو سننے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، مگر عملی زندگی میں ان کا مطلب جاننے والے بہت کم ہیں۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک محنت صرف وہ ہوتی ہے جو پیٹ پالنے کے لیے کی جائے، اور خودداری وہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محنت صرف جسمانی مشقت کا نام ہے، اور کیا خودداری صرف بھیک نہ مانگنے کا نام ہے، یا پھر یہ دونوں ایک الگ زندگی کا مکمل نظریہ ہیں؟ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں محنت کو کم ظرفی اور خودداری کو ضد سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کو کامیابی کہتے ہیں اور اصل محنت کرنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص سالوں کا تجربہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے، مگر تنخواہ چند ہزار، اور دوسری طرف ایک شخص صرف چالاکی، تعلقات یا سفارش کے زور پر ایک دن میں وہ کما لیتا ہے جو محنتی آدمی ایک مہینے میں بھی نہیں کما پاتا۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برکت کیوں نہیں۔ محنت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی محنت نتیجے کی ضمانت نہیں مگر عزت کی ضمانت ضرور ہے۔ لیکن ہم نے نتیجے پر اتنا زور دے دیا کہ کوشش کی اہمیت ختم کر دی۔ ہمارے نوجوان نوکری شروع کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں تنخواہ کتنی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کام کیا ہے، سیکھنے کا موقع کتنا ہے، کیونکہ ہم نے محنت کو ایک مجبوری بنا دیا ہے، نہ کہ ایک اعزاز۔ خودداری کا مطلب ہے کہ اپنی ضرورت کو ہمت سے پورا کرنا اور اپنی عزت نفس کو قیمت کے لیے نہ بیچنا۔ لیکن آج کل ہم خودداری کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہو، اور جب موقع آتا ہے کہ تھوڑا جھک کر فائدہ اٹھا لیں تو ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے، زمانہ ہی ایسا ہے۔ زمانہ کیسا بھی ہو، انسان کا معیار خود طے کرتا ہے۔ کوئی شخص فقیر ہو کر بھی باعزت ہو سکتا ہے اور کوئی شخص مالدار ہو کر بھی محتاج۔ فرق صرف یہ ہے کہ کس نے اپنی عزت کس قیمت پر بیچی۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم محنت کو دیر سے آنے والی چیز سمجھتے ہیں اور فائدے کو فوراً لینے والی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آسان راستے چنتے ہیں، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہوں۔ ہم رشتہ دار کو رشوت دے کر کام نکلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہی عادت ہماری نسل کو گداگر بنا دے گی۔ ایک اور طنزیہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہم محنت پر لیکچر سنتے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر اور سوچتے ہیں واہ کیا بات ہے، لیکن جب خود محنت کا موقع آتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں کامیابی چاہیے مگر پسینہ نہیں بہانا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیڑھی چڑھے بغیر چھت پر پہنچ جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری پچھلی نسل کے لوگ کیوں زیادہ مطمئن تھے؟ کیونکہ وہ کم میں جینا جانتے تھے اور زیادہ کے لیے محنت کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہم زیادہ میں جینا چاہتے ہیں مگر کم محنت میں خوش رہنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ خوش ہیں نہ مطمئن، بلکہ مسلسل حسد، مقابلے اور دکھاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ خودداری یہ نہیں کہ آپ کسی سے مدد نہ لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی کا احسان بوجھ سمجھیں اور اگلے موقع پر اسے اتارنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم احسان کو عادت بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ فلاں چاچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اسے کام نکلوا لینا۔ یوں محنت کا سبق مٹ جاتا ہے اور تعلقات کا جادو کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے۔ محنت اور خودداری کا فلسفہ دراصل ایک ہی پیغام دیتا ہے، زندگی میں جو ملے اپنے زور بازو سے لو اور جو نہ ملے اس پر صبر کرو، کیونکہ دوسروں کا حق مار کر لی گئی کامیابی دیر پا نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے، کسی کا رزق مارنا صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، کسی کا موقع چھیننا بھی رزق چھیننا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ لیکن آج ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کو محنتی مزدور کی کمزوری سمجھتے ہیں اور حرام کی کمائی کو ذہانت کا نتیجہ۔ یہ ذہانت نہیں، یہ دھوکہ ہے، اور سب سے پہلے یہ دھوکہ ہم
خود کو دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کو عادت اور خودداری کو معیار بنا لیجئے۔ شارٹ کٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، لیکن عزت نفس اور رب کی رضا صرف محنت اور حلال کمانے میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا ہمیں کامیاب سمجھے اور اللہ کے نزدیک ہم ناکام ٹھہریں۔ آخر میں بس اتنا سوچ لیجئے کہ جب آپ اپنے بچوں کو وراثت میں مال دیں گے تو وہ اسے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں محنت اور خودداری کا فلسفہ دیں گے تو وہ اپنی دنیا خود بنا لیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔